سورۃ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو یہ توحید کے مضمون پورے قرآن مجید میں اس طرح چلتے رہے اور آخر پہ آ کے اس کا جو نچوڑ تھا، یہ لب لباب تھا، وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب سورہ اخلاص کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں چند الفاظ آج آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں۔ مضمون ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کا مضمون پورا ہر وقت ذہن میں رہے گا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احد کہتے ہیں وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا، ایسا ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سورہ کہف کے آخر پہ بھی اللہ نے یہی پیغام دیا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ احد ہے۔ احد کا کیا مطلب؟ وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ احد کا لفظ بڑا خاص ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار کا کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہوئی۔ سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت میں توحید وجودی ہے۔ یہ توحید وجودی صوفیاء والی نہیں ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سمجھنے کے لیے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ وجود کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ توحید وجودی ہوئی۔ پھر اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ توحید شہودی ہوئی۔ صوفیاء والی توحید شہودی نہیں، سمجھنے کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی۔ اور تیسرا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ یہ توحید ذات ہے۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ اس کو توحید ذات کہتے ہیں، ایک ہی ہے اللہ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے توحید ذات۔ اور چوتھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے۔ صفات میں اس کی کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ توحید صفات ہوئی۔ تو چار لفظ یاد رکھیں، پوری سورہ اخلاص کا مضمون آپ کو ہر وقت ذہن میں رہے گا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ توحید وجودی، اللہ الصمد توحید شہودی، لم یلد ولم یولد توحید ذات، ولم یکن لہ کفوا احد توحید صفات۔ تو چار طرح کی توحید اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر کے توحید کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ اس لیے سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے،
کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جی وہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ اے اللہ کے مجھے یہ مضمون بڑا پسند آتا ہے، میں ہر نماز میں یہ پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی. ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہی صورت، تو اگر مضمون ذہن میں رہے گا تو ہمارے لیے پھر نماز میں دھیان قائم رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ توحید اتنی اہم ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے، جیسا کہ شیطان، فرعون، حامان، یہ بڑے بڑے نافرمان تھے، نمرود. لیکن اگر یہ سارے نافرمان بھی کلمہ پڑھ لیتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. اور ایک مکتوب میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. بہت عجیب بات کہی ہے. اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرتے رہا کرے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے جب بھی فارغ ہوں، بجائے موسیقی سننے کے یا ادھر ادھر مصروف رہنے کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے. یہ لا الہ الا اللہ دل میں رہا تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے اوپر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن توحید کا سرمایہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورۃ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے.